بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین کو حسنین خان کا خلوص پر السلام۔ میں ہوں حسنین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں 14 ستارے یوٹیوب چینل۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے عیب کی پردہ پوشی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عرصہ دراز تک بارش نہ ہوئی، کھیتی باڑی سوکھ چکی تھی، ہر شے قحط کی لپیٹ میں تھی۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور التماس کرنے لگے کہ آپ نماز استسقاء پڑھیں تاکہ بارش برسے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریباً 70,000 افراد کے ہمراہ صحرا کی طرف نماز استسقاء پڑھنے نکلے۔ انہوں نے جتنی بھی دعائیں کی، بارش نہ برسی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار، ہم 70,000 نے جتنی بھی دعائیں کی، بارش نہیں ہوئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا میرا مقام و مرتبہ تیری بارگاہ میں کم ہو گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کیا، اے موسیٰ، آپ لوگوں کے درمیان ایک ایسا شخص موجود ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے۔ اس سے کہو کہ لوگوں کے درمیان سے نکل جائے تاکہ تمہاری دعا مستجاب ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار، میری آواز بہت کم ہے، 70,000 افراد تک نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ تم صرف اعلان کرو، اسے ہر کان تک پہنچانا میرا کام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، تمام لوگوں نے سنا۔ اس گناہگار شخص نے بھی دیکھا کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں نکلا، تو وہ سمجھ گیا کہ وہ شخص میں ہی ہوں۔ اس نے اپنے آپ سے کہا کہ اگر میں اٹھ کر باہر جاؤں گا تو ذلیل و رسوا ہو جاؤں گا، اور اگر نہیں جاتا تو بارش نہیں برسے گی۔ چنانچہ اس شخص نے اسی وقت سچے دل سے توبہ کی، تو اس کے بعد فوراً رحمت خدا برسنا شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ خدایا، اس مجمع میں سے تو کوئی شخص بھی نہیں نکلا، لیکن بارش برسنا شروع ہو گئی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کو اسی شخص کی وجہ سے سیراب کیا ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں برسا رہا تھا، یعنی اس کی توبہ بارش برسنے کا موجب بنی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ خدایا، مجھے اس کے بارے میں بتا تاکہ اس کی زیارت کروں۔ تو اللہ پاک کا ارشاد ہوا کہ میں نے تو اسے اس وقت رسوا و ذلیل نہیں کیا تھا جب وہ گناہ پر گناہ کرتا رہا، اور اب جب اس نے توبہ کر لی ہے، اسے رسوا کر دوں۔ میں تو چغل خوری کا دشمن ہوں، ہرگز چغل خوری نہیں کروں گا۔ میں تو عیب کا چھپانے والا ہوں، ہرگز کسی کا عیب فاش نہیں کروں گا، اور نہ ہی کسی کی تحقیر کروں گا۔